رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم ان الذین جاءوا بالافک، بے شک وہ لوگ جو لائے ایک جھوٹا الزام، عصبۃ منکم، وہ ایک چھوٹا سا گروہ تھا تم میں سے، لا تحسبوا شرا لکم، مت سمجھو اس کو کہ برا تمہارے لیے، بل هو خیر لکم، بلکہ وہ بہت بہتر ہے تمہارے لیے، لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ، ہر شخص کے لیے ان میں سے جو اس نے کمایا گناہ کا حصہ ہے، وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ، اور وہ شخص جو اس سارے بڑے بہتان کا والی بنا ان میں سے، لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اس کے لیے بڑا عذاب ہے، لَوْلَا إِذ سَمِعْتُمُوهُ، کیوں نہیں جب تم نے سنا اس کو، ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا، کیوں نہیں گمان کیا ایمان والے مردوں اور ایمان والے عورتوں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ بھلائی کا، وقالوا، اور کیوں نہیں کہا ھذا افک مبین، یہ واضح طور پر بہتان ہے، لولا جاءوا علیہ بأربعۃ شہداء، کیوں نہیں لائے وہ اس پر 4 گواہ، فإذ لم یأتوا بالشہداء، پس جب وہ نہیں لا سکے اس پر گواہ، فأولئک عند اللہ هم الکاذبون، پس یہی لوگ اللہ کے ہاں جھوٹے ہیں، ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اور اگر اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی، فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں، لمسکم فیما افضتم فیہ عذاب عظیم، تو تمہیں ضرور پہنچ جاتا وہ باتیں جو تم نے کی، جن کا چرچا کیا، ان کی وجہ سے بڑا عذاب،
اذ تلقونہ بألسنتکم، جب تم اس کو اپنی زبانوں پر جاری کیے ہوئے تھے، وتقولون بافواہکم، اور کہہ رہے تھے تم اپنے منہوں کے ساتھ، ما لیس لکم بہ علم، جس کا تمہیں کوئی علم نہ تھا، وتحسبونہ ہینا، اور تم اس کو ہلکا سمجھ رہے تھے، وہو عند اللہ عظیم، حالانکہ وہ اللہ کے ہاں بڑا گناہ تھا، ولولا اذ سمعتموہ، اور کیوں نہیں جب تم نے سنا اس کو، قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بہذا، تم نے کیوں نہیں کہا کہ نہیں مناسب ہمارے لیے کہ ہم اس میں کوئی کلام کریں، سبحانک ھذا بہتان عظیم، پاک ہے تو، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے، یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا، اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے پھر کبھی نہ لوٹنا اس قسم کی باتوں کی طرف کبھی بھی، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو تو، ویبین اللہ لکم الآیات، اور بیان کرتا ہے تمہارے لیے آیات، واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ علم والا حکمت والا ہے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین، ہفتہ وار درس قرآن کا آج یہ تیسرا درس ہے۔ سورہ نور آیت نمبر 11 سے 18 تک آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائیں اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اس سے قبل آپ حضرات نے سنا اصلاح معاشرہ کے قوانین اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے۔ گزشتہ سبق میں حد قذف کے بارے میں ہم نے پڑھا، اگر کوئی 4 گواہوں کے بغیر کسی کے بارے میں کوئی الزام تراشی کرتا ہے تو اس کو سزا کے طور پہ 80 کوڑے مارے جائیں۔ اسی طرح لعان کا مسئلہ بھی ہم نے پڑھا۔ آج کے سبق میں ایک واقعہ اس کا بیان ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو مکی جو زندگی تھی آپ کی، بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، بڑے کٹھن حالات تھے۔ آپ سنتے رہتے ہیں کس قسم کے مصائب اور دکھوں سے واسطہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اکرام کو، اہل ایمان کو پڑا، وہ سہتے رہے، حتیٰ کہ مکہ چھوڑنے پر مجبور ہوئے، ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے گئے۔ مدینہ منورہ میں جہاں انصار جیسے مخلص لوگ بھی تھے جنہوں نے اپنی جان مال ہر لحاظ سے اہل ایمان کے ساتھ تعاون کیا، یہ مخلص لوگ بھی تھے، لیکن یہاں پر دشمنوں کی چال کچھ انداز بدل کر آئی۔ وہیں پر کچھ منافقین بھی تھے۔ مکہ میں تو منافقین نہیں تھے نا، یا ایمان والے تھے یا کافر تھے، یا اپنے تھے یا بیگانے تھے، بات سامنے تھی کہ یہ ہمارا ہے اور یہ ہمارا نہیں ہے۔ لیکن مدینہ منورہ میں یہ جو منافقین کا ٹولہ ہے یہ بھی تھا، اور یہ منافقین کا ٹولہ کفار سے زیادہ خطرناک ہے۔ ایک آدمی کو پتہ ہے نا کہ یہ میرا دشمن ہے، اس سے تو بندہ بچنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن ایک بندہ جو ساتھ بیٹھا ہے، جو صفوں میں ہے، جو اٹھتا بیٹھتا ساتھ ہے، کھاتا پیتا ساتھ ہے، نمازیں ساتھ پڑھتا ہے، اس کو بندہ کیسے سمجھے کہ یہ میرا دشمن ہے؟ جو اندر رہ کر وار کرتا ہے یہ وار بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ منافقین کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ قرآن میں کہتے ہیں ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، دوزخ کے سب سے نچلے طبقے میں منافق ہوں گے۔
اللہ تعالیٰ ہمیں منافقین کے شر سے محفوظ فرمائے۔ اور پھر منافقین میں بھی ایک دشمن اتنا گھٹیا اور رذیل قسم کا ہوتا ہے کہ جو انسان کی عزت پر ڈاکہ ڈالتا ہے۔ انسان کے جو جان کے اوپر، جسم کے اوپر وار کیے جائے نا، وہ زخم ختم ہو جاتے ہیں، لیکن جو کسی کی عزت والی چادر پہ داغ لگایا جائے، اس کو ایک تو دھوتے دھوتے کئی سال گزر جاتے ہیں، پھر دھویا بھی جائے داغ پھر بھی رہتا ہے، نشان باقی رہتا ہے۔ گھٹیا ترین اور خبیث ترین دشمن کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ اگلے آدمی کو بدنام کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ گزشتہ سبق میں آپ سن چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی سخت سزا کا بیان کیا اس شخص کے لیے جو بغیر دلیل کے کسی شخص کے بارے میں الزام تراشی کرتا ہے۔ منافقین میں سے ایسے ایک ٹولہ، ایسا ایک گروہ بڑا متحرک رہتا تھا جو اسلام کے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہر وقت منصوبے بناتا رہتا تھا۔ منافقین میں ایک شخص ہے جس کو رئیس المنافقین کہا جاتا ہے، منافقین کا بڑا سردار عبداللہ بن ابی بن سلول۔ یہ وہ بد نصیب اور بدبخت آدمی تھا کہ جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی۔ چنانچہ ایک موقع پر اس نے یہ بھی کہا، سورہ منافقون میں اس کا ذکر ہے 28ویں پارے میں، لئن رجعنا الی المدینہ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلُّ۔ ہم بڑے عزت والے لوگ تھے، مدینہ میں ہماری بڑی بات چلتی تھی، لوگ ہمیں سلام کیا کرتے تھے، ہمیں سلوٹ کیا کرتے تھے، ہماری بڑی ٹور ٹار بنی ہوئی تھی۔ مکہ مکرمہ سے کچھ لوگ آئے اور ہمارے شہر پہ انہوں نے قبضہ کر لیا، اب ہماری عزت ہی کوئی نہیں، اب ہم جناب ان کی پیچھے چلتے ہیں، ان کی بات مان کر جیتے ہیں۔ اب جب ہم واپس مدینہ جائیں گے نا، ہم ان کو اپنے شہر سے نکال دیں گے۔ یعنی اس نے لوگوں کو یوں تیار کرنے کی کوشش کی کہ ہم بادشاہ عزت والے لوگ ہیں اور نعوذ باللہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی عزت والے نہیں ہیں، ہم ان کو نکالیں گے اپنے شہر سے۔ اس نے یہ بات بھی کہی، قرآن میں اس کا تذکرہ ہے سورہ منافقون میں۔ جب یہ بات سنائے گی وہ مکر گیا، نہیں جی میں نے کوئی نہیں کہا۔ اس کا بیٹا، اس کا نام بھی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑا مخلص صحابی تھے، تلوار لی اور باپ سے کہا مدینہ میں اس وقت تک نہیں جانے دوں گا جب تک یہ نہ کہے کہ میں ذلیل ہوں، محمد کریم عزت والے ہیں، ورنہ تجھے مدینہ میں نہیں جانے دوں گا۔ اب یہ صدمہ بھی اس کو تھا کہ جناب میرے اپنا بیٹا میرے مخالف ہو گیا۔ تو یہ سارے دکھ ان بدبختوں کو تھے جو دل سے اللہ کے نبی کی عزت نہیں دیکھنا چاہتے تھے۔ اس بدبخت کو خاص کر زیادہ تکلیف تھی اور بڑی بڑی باتیں کیا کرتا تھا۔ اس کا آپ حالات پڑھیں، غزوہ احد کے موقع پہ بھی اس نے غداری کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب مشورہ ہوا نا، صحابہ کرام کے ساتھ اللہ کے نبی نے مشورہ کیا کہ مدینہ میں رہ کے جنگ کرنی چاہیے یا باہر جا کر، تو اللہ کے نبی کی ذاتی رائے یہ تھی کہ مدینہ میں رہ کر، اور اس کی رائے بھی اتفاق سے یہی تھی کہ مدینہ کے اندر ہی رہ کے لڑائی کی جائے۔ لیکن اکثر صحابہ کی رائے یہ تھی کہ نہیں باہر میدان میں جاتے ہیں۔ جب زیادہ رائے تھی اللہ کے نبی نے بھی اسی کو کہا ٹھیک ہے باہر ہی چلتے ہیں۔ یہ بھی ساتھ چلا، لیکن راستے میں اپنے ساتھیوں کو لے کر واپس ہو گیا، او جی ہماری بات نہیں مانی گئی تو ہم کیوں ساتھ جائیں۔ یعنی ہر موقع پر اس نے کوشش یہ کی کہ نقصان ہی پہنچایا جائے۔ ہجرت کا 5واں سال تھا، اب 5 سالوں سے اس کے اندر ایک لاوا پک رہا تھا، اسے کوئی موقع نہیں مل رہا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی ایسی مہم چلاؤں، نبی پاک کے لوگ خلاف ہو جائیں، ایسا کوئی موقع نہیں مل رہا تھا۔ کہیں تھوڑی بہت کوشش کی بھی، جو ابھی میں نے 1-2 مثالیں عرض کی ہیں، تو منہ کی کھانی پڑی، ذلیل ہوا، رسوا ہوا، ایسا موقع نہیں ملا۔ لیکن منافقت ایک ایسی گندی بیماری ہے نا جی، ایسی گندی بیماری ہے، ایسی گندی بیماری ہے کہ منافق آدمی یہی سوچتا رہتا ہے کہ میں شرارت کروں، میں کوئی شیطانی کروں، میں کوئی ایسی حرکت کروں کہ جناب لوگوں میں پھوٹ پڑ جائے، لوگوں میں اختلاف پڑ جائے، اور یہ جو مسلمان اکٹھے ہیں نا یہ شیرازہ بکھر جائے۔
منافقین کی یہی کوشش ہوتی ہے۔ تو ہجرت کے 5ویں سال غزوہ بنو مستلق سے اللہ کے رسول واپس آ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ، عادت مبارکہ یہ تھی کہ جب کبھی آپ سفر پر تشریف لے جاتے، ازواج مطہرات کے درمیان قرعہ ڈالتے تھے، جس کے نام کا قرعہ نکلتا آپ اپنی بیویوں میں سے اس کو ساتھ لے جاتے تھے۔ حالانکہ سورۃ الاحزاب میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رخصت عطا فرمائی ہے کہ آپ جس کو چاہیں بلائیں، جس کو چاہیں دور کریں، آپ پہ پابندی کوئی نہیں ہے۔ اللہ نے آپ کو رخصت عطا فرمائی، لیکن اس کے باوجود آپ کے عدل اور انصاف کا یہ حال تھا کہ آپ نے باریاں مقرر کی، وہ تو اپنی جگہ پر، سفر میں جاتے تو قرعہ ڈالتے، اب جس کے نام کا قرعہ نکلتا اس کو ساتھ لے جاتے۔ اس غزوہ کے موقع پر اتفاق سے قرعہ نکلا سیدہ عائشہ صدیقہ کا، کہ رضی اللہ تعالی ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے نام کا قرعہ نکلا، آپ ان کو ساتھ لے گئے۔ اب چونکہ مرد بھی ساتھ ہوتے تھے اور طریقہ یہ ہوتا تھا، ایک ہودج یعنی لکڑیوں کا گھر جس کے اوپر کپڑے لگے ہوئے ہیں، کپڑے کا گھر کہہ لیں، لکڑیوں کے ساتھ خیمہ نما، وہ جناب اونٹ کے اوپر پردے کے لیے رکھ دیا جاتا تھا، اسی کے اندر ازواج مطہرات بیٹھ جاتی، 2-4 صحابی اس کو اٹھا کر اونٹ کے اوپر رکھ دیتے، بس وہ گھر کا گھر ہوتا، خیمے کا خیمہ ہوتا، اسی میں جناب چلتے رہتے تھے۔ غزوے سے واپسی پر رات کے پچھلے پیر پڑاؤ ڈالا گیا، اور طریقہ یہ ہوتا تھا کہ کچھ دیر پڑاؤ ڈالا جاتا، لوگ قضاء حاجت کے لیے جاتے، کچھ آرام کرتے، کچھ پانی بھرتے، جو بھی مصروفیات ہوتی کرتے، اور پھر چل پڑتے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی عمر بھی بڑی ابھی چھوٹی تھی اور ہلکی پھلکی انتہائی کمزور سی، تو آپ فرماتی ہیں کہ میں اس سفر پر اپنی چھوٹی بہن حضرت اسماء سے ہار بھی مانگ کر لے گئی تھی، نبی پاک کے ساتھ سفر پہ جا رہی ہوں تو ہار مجھے دے دیں، انہوں نے ہار بھی دیا تھا، ان کا ہار بھی میرے پاس تھا۔ جب پڑاؤ ڈالا گیا، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ میں قضاء حاجت کے لیے دور نکل گئی، مردوں سے دور، قضاء حاجت سے فارغ ہوئی، پیچھے پلٹی، ہاتھ جو لگایا تو ہار کوئی نہیں، وہ کہیں گر گیا، چونکہ اتنا تجربہ بھی نہیں تھا، کم سنی بھی تھی، اور ہار بھی دوسرے کا بہن کا تھا، مانگا ہوا تھا، فوراً فکر لائق ہوئی۔ بعض دفعہ جلدی میں خیال نہیں بھی رہتا کہ اب نبی پاک کو جاتی بتاتی، وہیں سے واپس پھر ادھر چلی گئیں جہاں قضاء حاجت کے لیے گئی تھی، اور ہار کو ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ اب آپ اندازہ کریں کہ جنگل بیابان تھا، وہاں آپ ہار کو ڈھونڈا، پتہ نہیں کتنا ٹائم لگ گیا ہوگا، اور کوئی گاڑیاں تو تھیں نہیں کہ ہارن بجاتی ہیں اسٹارٹ ہوتی کہ پتہ چلتا جناب اب تیار ہو گئی ہیں۔ آج کل کے اس ترقی یافتہ دور میں بھی کئی لوگ ٹرین سے رہ جاتے ہیں، قافلے جا رہے ہیں جی، اکٹھے جا رہے ہیں، عین موقع پہ اسٹیشن میں پہنچے، ایک بندہ آگے پیچھے گیا، ٹرین چل پڑی۔ کئی دفعہ ایسے ہوا، کئی نماز پڑھتے بندے رہ جاتے ہیں، کئی دفعہ ایسے ہو جاتا ہے۔ اس دور میں بھی حج پہ جاتے ہیں، وہاں پہ کئی دفعہ ایسے ہوا کہ ایک گھر کی خاتون رہ گئی، فلائٹ کا ٹائم ہو گیا، واپس آ گئے۔ کئی ایسے واقعات آج کل کے دور میں اس ترقی یافتہ دور میں بھی ہو رہے ہیں۔ تو وہ تو بہت پرانا دور تھا، اس وقت نہ انتظام تھے، نہ اس وقت یہ اعلانات تھے۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں میں ہار ڈھونڈتی ڈھونڈتی مجھے ہار مل گیا، میں خوشی خوشی جب واپس آئی تو ادھر تو قافلہ تھا ہی کوئی نہیں، قافلہ روانہ ہو چکا تھا۔ وہ اصحاب رسول آئے، 3-4 بندے پہلوانوں نے مل کے جناب وہ ہودج اوپر رکھ دیا، انہوں نے یہ احساس ہی نہیں ہوا کہ اندر حضرت عائشہ ہیں بھی صحیح یا نہیں ہیں، چل پڑے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اب میں نے ایک تو یہ سوچا کہ میں پیچھے بھاگوں تو کہیں راستہ نہ بھول جاؤں، پتہ نہیں قافلہ ادھر گیا ہے، تھوڑا آگے جا کے یوں پھر گئے ہیں، کدھر گئے ہیں، پیچھے بھاگتی، ایک تو اکیلی بھاگنا میرے لیے مشکل ہے، اور دوسرا ایسا نہ ہو کہ قافلے سے میں بھٹک ہی جاؤں، تو بہتر یہ ہے کہ میں ادھر ہی ٹھہر جاؤں، کیونکہ آگے جب جا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہودج میں دیکھیں گے اور مجھے وہاں موجود نہ پائیں گے، تلاش تو یقیناً کریں گے، تو اور کہیں گئے نہ گئے یہاں تو ضرور آئیں گے، اس جگہ پہ جہاں پہ میں گم ہوئی ہوں، تو یہاں جب آئیں گے تو میں مل جاؤں گی۔
سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں بس میں نے یہ بات سوچی، چادر میرے پاس تھی، بس ادھر ہی زمین پر لیٹ گئی اور چادر اوپر کر لی، اللہ کے حوالے۔ اب دیکھو کیا ہوتا ہے۔ ایک صحابی تھے حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ ڈیوٹی لگائی تھی کہ جب قافلہ چلا جائے تو آپ تھوڑی روشنی پھوٹنے دیں، پھر اس جگہ پر آئیں، کیونکہ جہاں قافلہ پڑاؤ ڈالتا ہے وہاں بعض دفعہ کوئی چیز گری پڑی رہ جاتی ہے، کسی بندے کی کوئی چیز، کوئی درہم دینار گر گیا، کوئی اور تلوار گر گئی، کوئی اور چیز گر گئی، تو اگر کوئی گری پڑی چیز ہو تو وہ آپ اٹھا کے پیچھے لے آئیں۔ حضرت صفوان کہتے ہیں بس تھوڑی تھوڑی روشنی پھوٹ رہی تھی، میں نے دیکھا کہ مجھے کوئی محسوس ہوا جیسے کوئی بندہ ہے، تو میں نے زور سے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فوراً جو اٹھی تو میں نے دیکھ لیا اور پہچان لیا، چونکہ پردہ کا حکم اترنے سے پہلے حضرت صفوان کہتے ہیں میں حضرت عائشہ کو دیکھا ہوا تھا، میں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اور حضرت عائشہ قسم کھا کے کہتی ہیں، حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت صفوان نے اس انا للہ و انا الیہ راجعون کے علاوہ میرے ساتھ کوئی بات نہیں کی، میں نے وہی بات ان کی زبان سے سنی جو انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا تھا۔ بس میں وہ آواز سن کر اٹھی، میں نے فوراً اپنا پردہ کر لیا، کپڑا لپیٹ لیا، حضرت صفوان چپ کر کے وہ اونٹ لے کر میرے قریب آئے اور اونٹ کو بٹھایا، اور میں سمجھ گئی، اونٹ پر بیٹھ گئی، اور وہ اللہ کا نیک بندہ مہار پکڑ کے چلا گیا۔ دوپہر کا وقت اللہ کے نبی نے جہاں پڑاؤ ڈالا تھا وہاں جا کر ہم پہنچ گئے۔ اب یہ واقعہ اتنا ہی تھا، اتنا ہی واقعہ تھا کہ ایک حادثہ ہوا، ایک اتفاق ہوا، اور اتفاق سے یہ تھوڑا سا حادثہ پیش آ گیا، اور حضرت عائشہ دوبارہ قافلے کے ساتھ جا کر مل گئیں۔ لیکن اس موقع پر عبداللہ بن ابی کی وہ 5 سالہ بھڑاس جو نبی پاک کے خلاف تھی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف وہ منصوبے بنا رہا تھا، اس بدبخت کو اس وقت سے فائدہ اٹھانے کا موقع مل گیا، اور اس لعین نے اور اس بدبخت نے معاذ اللہ حضرت عائشہ اور حضرت صفوان پر الزام لگا دیا۔ سب کو استغفر اللہ۔ اور اس نے یہ بات مشہور کر دی کہ نعوذ باللہ حضرت عائشہ جان بوجھ کر پیچھے رہ گئی تھی اور صفوان سے ملنا چاہتی تھی، نعوذ باللہ ہم تو وہ الفاظ زبان پر بھی نہیں لا سکتے جو اس بدبخت نے کہی۔ اور یہ بات ذہن میں رہے کہ حضرت عائشہ کی صرف بدنامی نہیں، مقصد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کرنا تھا۔ کیوں؟ کہ عائشہ نبی پاک کی چادر ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں نا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، بیوی شوہر کا لباس، شوہر بیوی کا لباس، عائشہ نبی کی پگڑی، نبی عائشہ کی چادر۔ فرمایا کہ جو نبی کی بیوی پر الزام لگا رہا تھا در حقیقت نبی کی صاف چادر کو داغدار کرنے کا مذموم ارادہ یہ لعین رکھتا تھا۔ اس نے بدبخت نے یہ بات مشہور کر دی۔ خیر حضرت عائشہ کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ بات مشہور ہوئی ہے، علم ہی نہیں تھا، مدینہ چلے گئے۔ منافقین تو ظاہر اس کے ساتھ ہی تھے، 3 مخلصین بھی تھے۔ مخلصین صحابہ میں سے 3 اشخاص ایسے تھے جو اپنی سادگی کہیں، لا علمی کہیں، یا اپنا بھولا پن کہیں، اپنے بھولے پن اور سادگی کی وجہ سے وہ بھی اس پروپیگنڈے کا شکار ہو گئے۔ کتنے افراد جی؟ 3۔ نمبر 1 حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک کے شاعر تھے حضرت حسان، بڑے مشہور نام ہے صحابہ کرام میں سے، وہ بھی حضرت حسان بن ثابت بھی اس پروپیگنڈے کا شکار ہوئے، اور انہوں نے بھی یقین کر لیا اسی بات پر جو عبداللہ بن ابی بدبخت نے کہی تھی۔ یہ بات ذہن میں رہے، حضرت حسان یا ان لوگوں نے بات بنائی نہیں تھی، بنائی اسی نے تھی، صرف ان کی سادگی کہ انہوں نے اس بات کو سچ سمجھ لیا، تصدیق کر لی اس کی لا علمی اور غلطی میں۔ ایک حضرت حسان بن ثابت، ایک حضرت حمنہ بنت جاش، یہ خاتون ہے رضی اللہ تعالی عنہا، اور حضرت حمنہ کی دوسری بہن حضرت زینب بنت جاش نبی پاک کی بیوی ہے، امہات المومنین میں سے حضرت زینب بنت جاش نبی پاک کی بیوی ہے، اس کی دوسری بہن تھی حضرت حمنہ بنت جاش، یہ بھی اس نے بھی یقین کر لیا۔ اور تیسرے مرد صحابی حضرت مستح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بھی یقین کر لیا۔ یہ 3 صحابی بھی اس پروپیگنڈے کا شکار ہوئے ہیں۔ اچھا اب جناب
جو ہمارا سبق ہے، اب سبق کی طرف آتے ہیں، یہ ذہن میں رکھنا اس سارے واقعے میں 3 گروہ ہیں۔ ایک منافقین کا گروہ جس نے الزام لگایا، دوسرا وہ مخلصین کا گروہ جو سادگی میں اس الزام کا شکار ہوا، تیسرا وہ مخلصین کا گروہ جس نے خاموشی اختیار کی، نہ برا کہا، نہ یقین کی بات کہی اور نہ تردید کی۔ وہ بھائی ہم کچھ نہیں کہتے بس۔ اللہ تعالیٰ نے منافقین کو تو ڈانٹا ہی ڈانٹا، وہ مخلصین ان کو بھی ڈانٹا جنہوں نے یقین کیا، اور اللہ تعالیٰ نے چپ رہنے والوں کو بھی ڈانٹا کہ تم چپ کیوں رہے ہو؟ یہ کیا بات ہوئی کہ ہم بات نہیں کرتے؟ بات نبی کے حرم پہ ہو رہی ہے، بات نبی کے حرم پہ ہو رہی ہے اور تم چپ رہے ہو، تم چپ کیوں رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی ڈانٹا۔ خیر حضرت عائشہ فرماتی ہیں مدینہ میں یہ بات مشہور ہو گئی اور مجھے کانوں کان خبر بھی نہ ہوئی، مجھے پتہ بھی کوئی نہیں ہے۔ رات کا وقت تھا، وہ حضرت مستح جن کا بھی نام میں نے عرض کیا، ان کی امی اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں اکٹھی قضاء حاجت کے لیے، چونکہ رات کو عورتیں باہر جایا کرتی تھیں، ہم باہر گئیں قضاء حاجت کے لیے۔ اتفاق کی بات ان کا پاؤں پھسلا مستح کی والدہ کا، اور اس نے کہا مستح برباد ہو، اے جملہ دن یہ کیا ہو گیا؟ تو میں نے کہا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں بی بی؟ مستح کو بددعا، اپنے بیٹے کو بددعا دے رہی ہیں، وہ تو بدری صحابی ہے۔ خیر انہوں نے کچھ نہ کہا، اتفاق کی بات آگے گئی، پھر ان کا پاؤں پھسلا، پھر انہوں نے کہا مستح برباد ہو، پھر کیا ہو رہا؟ وہ میں نے کہا امی جی خیر تو ہے، آپ اپنے بیٹے کو بددعائیں دے رہی ہیں کیوں؟ وہ تو بدری صحابی ہے۔ تو کہنے لگی عائشہ بڑی سادی ہے، تجھے پتہ نہیں ہے تیرے بارے میں کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ کہ میرے بارے میں باتیں؟ کہا مستح بیٹا میرا ضرور ہے، لیکن اس نے تیرے بارے میں جو باتیں کی ہیں نا، تو مجھے اس لیے میں اس کو بددعائیں دے رہی ہوں۔ کیا مستح نے باتیں کی ہیں؟ کیا میرے بارے میں باتیں مشہور ہیں؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں مستح کی والدہ نے مجھے سارا قصہ سنا دیا۔ اللہ اکبر، میرے تو پاؤں کے نیچے زمین نکل گئی، جسم پانی پانی ہو گیا، بخار چڑھ گیا، گھر میں آ گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے، اب بس آپ سرسری سے حال پوچھتے اور چلے جاتے۔ آپ کا وہ بھی محبت بھرا انداز جو پہلے والا تھا وہ نہ رہا۔ وہ تو میں پہلے سے بھی کچھ محسوس کر رہی تھی، لیکن مجھے پتہ نہیں تھا کہ کیا ہوا ہے۔ وہ تو مستح کی والدہ نے بتایا تو مجھے پتہ چلا۔ حضرت سیدہ عائشہ فرماتی ہیں بس میرا غم اور غصہ وہی جان سکتا ہے جو میرے دل کا خالق اور مالک ہے، اور میں کسی کو کیا بتاؤں کہ کیا میرے اوپر بیت رہی تھی۔ تب میں نے جب دیکھا کہ اللہ کے نبی بھی پریشان ہیں، میں نے نبی پاک سے کہا یا رسول اللہ میں اپنے بابا کے گھر چلی جاؤں؟ آپ نے خاموشی سے اجازت دی۔ میں چلے گیا اپنے بابا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر، اپنی ماں ام رومان کے پاس، وہ بھی پریشان تھے۔ میں گئی، وہاں بیٹھی، بخار کی شدت تھی، رب کے سامنے سر بسجود ہوئی، ماں باپ سے کہا، لیکن وہ کیا کرتے، وہ بھی خاموش تھے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں ادھر اللہ کے نبی نے مشورہ بلایا، صحابہ کرام کو جمع کیا، اور آپ نے فرمایا اللہ کی حمد و ثنا کے بعد اما بعد، کچھ لوگوں نے مجھے میرے گھر کے بارے میں دکھ پہنچایا ہے۔ آج ہم سوچتے ہیں نا ہمارے اوپر کیا تکلیفیں آئی ہیں۔ آج ایک مجھ جیسا 2 ٹکے کا مولوی میرے بارے میں اگر کوئی بات کرے تو میں برداشت نہیں کرتا۔ 2 جہاں کے سردار اور ان کی پاک دامن بیوی، لوگوں نے کیا بکواس کی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے دکھ پہنچایا ہے میرے گھر کے بارے میں مشورہ دو مجھے کیا کرنا چاہیے۔ مختلف صحابہ نے رائے دی، ابو بکر صدیق کے آنسوؤں کے علاوہ اور کچھ نہ تھا، اپنی بیٹی تھی کیا کہہ سکتے تھے وہ۔ حضرت عمر نے پوچھا یا رسول اللہ یہ بتائیں مجھے، عائشہ کے ساتھ نکاح جو آپ نے کیا اپنی مرضی سے کیا یا یہ رشتہ کرایا کس نے، مجھے یہ بتائیں۔ آپ نے اشارہ کیا اللہ کی طرف، فرمایا پھر یا رسول اللہ جو عائشہ کے بارے میں بکواس کر رہے ہیں نا، مجھے اجازت دیجئے میں تلوار لے کر ان کے سر قلم کروں، مجھے اپنے بیٹے کے لیے اچھا رشتہ مل جاتا ہے، کیا رب کو اپنے نبی کے لیے اچھا رشتہ نہیں ملا تھا؟ اسی طرح حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ نے بھی یہی رائے دی۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا رسول اللہ اگر عائشہ کی وجہ سے لوگ آپ کو بدنام کر رہے ہیں، عائشہ کو طلاق دی جا سکتی ہے، لیکن اگر آپ حقیقت جاننا چاہتے ہیں تو آپ گھر کی خادمہ سے پوچھیں، کیونکہ خادمہ جو ہوتی ہیں نا گھر کی، ان کو حالات پتہ ہوتے ہیں۔ آپ نے بریرہ سے پوچھا جو گھر کی خادمہ تھیں،
تو بتا عائشہ کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ بریرہ نے کہا یا رسول اللہ خدا کی قسم میں اتنا ضرور کہوں گی کہ ابھی عمر چھوٹی ہے عائشہ کی، اتنی سمجھدار نہیں ہے، آٹا گوندھ کے رکھتی ہے، بکری کئی دفعہ آ کے اس میں منہ ڈال جاتی ہے اور کھا جاتی ہے، باقی برائی تو میں نے آج تک عائشہ کے اندر سچ اور صداقت، عفت اور پاک دامنی کے علاوہ کوئی چیز نہیں دیکھی۔ لیکن یہ تو سارے ظاہری حالات تھے نا، فیصلہ تو رب العالمین نے کرنا تھا۔ اب اللہ کے نبی خاموش، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں دکھ تو میرے اوپر پہلے بھی تھے، دکھ کی انتہا اس وقت انتہا کو پہنچے جب میں اپنے باپ کے گھر میں تھی، بخار شدید تھا، میری امی اور ابو میرے ساتھ چارپائی پہ بیٹھے تھے، اتنے میں اللہ کے نبی آئے، آپ تشریف لائے، میرے پاس بیٹھے اور آپ نے جب مجھے یہ کہا عائشہ اگر غلطی ہوئی ہے تو توبہ کر لے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں میں نے اپنے باپ کی طرف دیکھا، شاید وہ کوئی جواب دیں، کوئی جواب نہ دیا، خاموش۔ ماں کی طرف دیکھا، شاید ماں کوئی جواب دیں، کوئی جواب نہ دے سکے، خاموش۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے اچانک میری آنکھوں کے آنسو خشک ہو گئے، مجھے اللہ نے ہمت اور جذبہ دیا اور میں نے بول کر کہا یا رسول اللہ اگر اب میں یہ کہوں کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے تم یقین کر لو گے، اور میں کہوں کہ مجھ سے کوئی غلطی نہیں ہوئی تم یقین نہیں کرو گے، لیکن میری حالت اسی طرح کی ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی دکھ کی وجہ سے مجھے حضرت یعقوب کا نام بھول گیا، میں نے کہا یوسف کے ابا جیسی میری حالت ہے، یوسف کے بابا جیسی حالت ہے، نام بھول گیا، بڑی کوشش کی کہ یاد ہے، نام حضرت یعقوب کا یاد نہیں آ رہا تھا، میں نے کہا وہ جو یوسف کے بابا نہیں تھے ان کی طرح میری حالت ہے، جب انہوں نے کہا تھا انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ، میں اپنے غم اور دکھ اللہ کو سناتا ہوں، آج عائشہ بھی اپنے غم اور دکھ اللہ کو سناتی ہے۔ فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، میں صبر کرتی ہوں، اللہ ہی فیصلہ کرے گا، میں اپنی صفائی کے لیے کچھ نہیں کہتی، معاملہ میں نے رب پہ چھوڑ دیا ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں میرا یہ جواب تھا کہ نبی پاک بھی خاموش ہو گئے، میرے بابا بھی خاموش ہو گئے، ابو بکر تو پہلے سے آنسوؤں کے علاوہ کچھ نہیں کہہ رہے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میرے ذہن میں یہ تھا نبی پاک سوئے ہوں گے نا، اللہ خواب میں بتا دے گا، میں چونکہ پاک دامنہ ہوں، میرا قصور کوئی نہیں ہے، اللہ خواب میں بتا دے گا، اور نبی کا خواب بھی وہی ہوتا ہے۔ میرے ذہن میں یہ نہیں تھا کہ اللہ میری شان میں قرآن نازل کرے گا، یہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ عائشہ فرماتی ہے میں اتنا سوچ رہی تھی خواب کے ذریعے کہیں اللہ کوئی اور گواہی ایسی دے دے گا کہ نبی پاک کو یقین ہو جائے گا، آپ کو کوئی خواب آ جائے گا۔ ابھی اللہ کے نبی ادھر ہی تھے کہ وحی کے آثار نمودار ہوئے، آپ نے چادر لپیٹی، سیدہ عائشہ تو چونکہ نبی پاک کے وحی کے آثار دیکھتی رہتی تھی نا، کئی دفعہ نبی پاک نے فرمایا بھی مجھے عائشہ اس لیے پیاری لگتی ہے کہ میں جب عائشہ کے بستر پہ ہوتا ہوں جبرائیل قرآن لے کر آتا ہے۔ سیدہ عائشہ ام المومنین طیبہ طاہرہ سب کو رضی اللہ تعالی فرماتی ہیں وحی کے آثار نمودار ہوئے، میں نے رب کے سامنے آہوزاری مزید بڑھا دی، مولا بس فیصلہ تیرے ہی پاس ہے، اور دنیا میں اب میرے لیے کوئی بولنے والا نہیں، نہ میرا باپ ابو بکر صدیق بولتا ہے، نہ میری ماں ام رومان بولتی ہے، نہ میرا سرتاج محمد مصطفیٰ بول رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہے اب میرا، تیرے علاوہ میرا اور کوئی نہیں ہے، ایک وہی ہے رب کی ذات جس کے ہاتھ ہے موت حیات، نہیں کوئی مالک رب کے سوا، لا الہ الا اللہ، اور جو رب چاہے سو ہی ہو، دکھ میں اس کے آگے رو، منت کر دامن پھیلا، لا الہ الا اللہ۔ میں نے کہا اللہ تیرے علاوہ اب میرے آنسوؤں کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں جو چادر نبی کی چہرے سے ہٹی نا، بادلوں کی گھٹا سے 14ویں کا چاند اتنی آب و تاب کے ساتھ نمودار نہیں ہوتا جتنا چمکتا ہوا رخ مصطفیٰ سامنے آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ حشاشت، بشاشت اور چمک اور مسکراہٹ، اور آپ نے فوراً کہا عائشہ مبارک ہو، اللہ نے تیری پاک دامنی کو بیان کر دی۔ میری والدہ نے کہا عائشہ اٹھ، اللہ کے نبی کا شکریہ ادا کر، اپنے شوہر کا شکریہ ادا کر، شکر ہے نبی پاک تھے کہ وہی آئی،
تو عائشہ فرماتی ہے میری عجیب حالت تھی، میں نے جواب میں کہا ان کے گھر سے تو روتی ہوئی آ گئی تھی، آپ میں سے کسی کا شکریہ ادا نہیں کروں گی، اب شکر بھی اس کا ادا کروں گی جس نے میری صفائی کا اعلان کیا ہے۔ ادب کرا میں لکھ لکھ واری، میرا نوشہ گھوٹ جو آیا، پر شکر کرا میں رب اکبر دا جس بچھڑیا یار ملایا۔ یہ اللہ کریم کا میں آج شکر ادا کروں گی کہ جس نے میرے آنسوؤں کی لاج رکھی اور قرآن میں میری طہارت اور میری پاک دامنی اور میری عفت کو بیان کر دیا۔ شاعر نے کہا تو ہے خاتون جنت کی ماں عائشہ، کوئی دنیا میں تجھ سا کہاں عائشہ، تیری پاکیزگی اور تقدیس کا ہے گواہ خالق دو جہاں عائشہ، سورہ نور میں جس کا ہے تذکرہ ہے اسی نور کی کہکشاں عائشہ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل فرمائی، فرمایا ان الذین جاؤوا بالافک، کیا فرمایا؟ نبی پاک نے جب مسکراتا چہرہ نکالا تو پھر یہ آیتیں سنائی، ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، بے شک وہ لوگ، یہ پہلا گروہ ہے منافقین کا جنہوں نے الزام لگایا، جاؤوا بالافک، جو ایک جھوٹا الزام لائے، الٹا معاملہ جھوٹ پہ مبنی گھڑ کر لائے تھے، خود بے ایمان اور الزام عائشہ صدیقہ پہ لگایا۔ عصبۃ منکم، یہ چھوٹا سا گروہ تھا تم میں سے، عصبہ اس جماعت کو کہتے ہیں جو 10 سے کم ہو، 9 تک، جمع قلت، چھوٹا سا گروہ، بڑا رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی بن سلول اور 3 یہ مخلصات ملا لیے اس نے، چھوٹا سا گروہ، لا تحسبوا شرا لکم، تو مت سمجھو کہ یہ واقعہ اور الزام تمہارے حق میں کوئی برا تھا، بل هو خیر لکم، بلکہ یہ تو تمہارے لیے بہتر تھا۔ کیسے بہتر تھا؟ اگر یہ الزام نہ لگاتے تو عائشہ کی تطہیر قرآن میں کب نازل ہوتی؟ عائشہ کی تطہیر قرآن تو یہ تو بہتر ہو گیا نا عائشہ کے حق میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ فرماتے ہیں مت سمجھو کہ یہ تمہارے لیے کوئی برا تھا، بل هو خیر لکم، یہ تو تمہارے لیے بہت بہتر تھا۔ یا اللہ جنہوں نے باتیں کی اور الزام لگایا ان کا کیا بنے گا؟ فرمایا لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ، ہر شخص کے لیے ان میں سے جو بھی اس نے گناہ کمایا وہ حصہ ضرور ملے گا۔ منافقین نے تو بڑا جرم کیا اور انہوں نے بغیر تحقیق کے یقین کر لیا تو ان کو بھی گناہ تو ملے گا۔ حضرت سید عائشہ سے پوچھنے والوں نے پوچھا کہ زینب بنت جاش، وہ جو تیری شوکن تھی، اس نے تیرے بارے میں کوئی بات کی ہوگی؟ عائشہ نے فرمایا اللہ کی قسم زینب بنت جاش میری شوکن ضرور تھی لیکن میرے بارے میں اس نے کوئی بات نہیں کی۔ اس کی بہن حمنہ بنت جاش سے غلطی ہوئی اور اس کو اللہ نے آزمائش میں ڈالا اور اس نے یہ جرم کیا، میرے بارے میں بات کی، ورنہ میری شوکن زینب بنت جاش نے کوئی بات نہیں کی۔ والذی تولی کبرہ منہم، اور وہ بدبخت جو اس سارے بڑے معاملے کا والی بنا، جو ماسٹر مائنڈ تھا، لہو عذاب عظیم، رب کہتا ہے اس کے لیے تو بڑا عذاب ہے۔ اس سے مراد کون ہے؟ عبداللہ بن ابی، جس بدبخت نے یہ سارا جھوٹ کڑا تھا، اس کے لیے تو بڑا عذاب۔ اب اللہ تعالیٰ وہ مومنین جو خاموش رہے نا ان کو بھی تنبیہ کر، تم خاموش کیوں رہے ہو؟ لولا اذ سمعتموہ، کیوں نہیں جب تم نے وہ بات سنی، ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا، کیوں نہیں گمان کیا ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں نے اپنی جانوں کے ساتھ خیر کا، اپنی جانوں سے مراد اہل ایمان کے ساتھ خیر کا۔ جب عائشہ جیسی پاک دامن ایمان والی عورت کوئی نہیں تھی اور پکی سچی ایمان والی تھی، نبی کی عزت اور نبی کی طہارت والی چادر کے برابر عائشہ تھی، تمہیں تو اچھا گمان کرنا چاہیے تھا۔ منافقین کی باتوں میں آ کے تم نے غلط گمان کیوں کیا؟ تم نے خیر گمان، اچھا گمان کیوں نہیں کیا؟ وقالوا ھذا افک مبین، کیوں نہیں کہا کہ یہ کھلا بہتان ہے؟ کیوں نہیں کہا کہ یہ واضح جھوٹ ہے؟ تم چپ کر کے کیوں بیٹھے رہے ہو؟ تمہیں تو واضح بہتان اور واضح طور پر تردیدی بیان دینا چاہیے تھا۔ آج
لوگ کہتے ہیں جی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی بیعت بھی، چپ کر جاؤ. عائشہ پہ الزام لگائے جا رہے ہیں، گالیاں آج بھی دی جا رہی ہیں، چپ کر جاؤ. اللہ کہتے ہیں چپ نہ کرو، اللہ کہتے ہیں چپ تردید کرو. جو نبی کی چادر پہ ہاتھ اٹھائے اس کو کیا کرو؟ تردید کرو، اور کہو کہ یہ غلط کر رہا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر پہ کوئی داغ نہیں ہے، کہو بے شک. جو اصحاب رسول پہ تان کرتا ہے وہ نبی کی محنت پہ تان کرتا ہے، جو ازواج نبی پہ تان کرتا ہے وہ نبی کی عزت پہ تان کرتا ہے. اس لیے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے من احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم. جو ان سے محبت کرتا ہے میری محبت کی وجہ سے کرتا ہے. عائشہ کو یہ شان نبی پاک کی وجہ سے ملی ہے، اور جو بغض رکھتا ہے میرے بغض کی وجہ سے رکھتا ہے. اللہ کہتے ہیں کیوں چپ کیا، کیوں نہیں کہا کہ یہ واضح بہتان ہے؟ لولا جاءوا علیہ باربعۃ شہداء، کیوں نہیں وہ لائے اس پر 4 گواہ؟ کیوں نہیں لائے اس پر؟ قانون اللہ نے پہلے بیان کر دیا، ہم پڑھ چکے ہیں. 4 گواہ کیوں نہیں لائے؟ جو بات کرنے والے ہیں وہ گواہ کیوں نہیں لائے؟ جو یقین کرنے والے ہیں انہوں نے گواہوں کا مطالبہ کیوں نہیں کیا؟ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ، جب وہ گواہ نہ لا سکیں تو سنو فَأُولَٰئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ، اللہ کے ہاں یہ الزام لگانے والے جھوٹے ہیں. اللہ کے ہاں یہ کیا ہیں؟ جھوٹے ہیں اللہ کے ہاں. اللہ. اور پھر آگے اللہ فرماتے ہیں تم نے کیا سمجھا کہ معمولی جرم تھا؟ نبی کے ازواج پہ تبرہ کرنا ہی کوئی معمولی جرم ہے؟ فرمایا ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اور اگر اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا اور اللہ کی رحمت تم پر نہ ہوتی، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، تو پتہ کیا ہونا تھا؟ لمسکم فیما افضتم فیہ عذاب عظیم، تو اللہ تمہیں ضرور دیتے وہ باتیں جن کا تم چرچا کر رہے تھے، ان باتوں کی وجہ سے اللہ بڑا عذاب تمہیں عطا کرتے. یہ تو پھر اللہ کا کرم ہے کہ اس کے نبی کی عزت پہ لوگ انگلیاں اٹھاتے ہیں، وہ پھر بھی ان کی روزی کے انتظام کر رہا ہے. اس بات میں نہیں آتا کہ جب بندے کہتے ہیں نا اللہ کی اولاد ہے تو نعوذ باللہ اللہ کو گالی دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، اللہ پھر بھی روزی کا انتظام کر رہے ہیں. یہ تو اللہ تعالیٰ ہے نا، اللہ کا رحم و کرم ہے. اللہ کے نبی کے اوپر، نبی کی گھر کے اوپر باتیں ہو رہی ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فوراً عذاب نہیں آیا، اللہ نے تمہیں فوری تباہ و برباد نہیں کیا. افض تم کمان جس میں تم لگے ہوئے تھے، چرچا کر رہے تھے، مشغول تھے. اذ تلقونہ بألسنتکم، اب وہ جنہوں نے باتیں کی ہیں ان پر تخفیف، ان کو زجر اور ڈانٹ. اذ تلقونہ بألسنتکم، جب وہ تم باتیں کر رہے تھے اپنی زبانوں کے ساتھ، وتقولون بافواہکم، اور کہتے چلے جا رہے تھے اپنے منہوں کے ساتھ، سنی سنائی باتیں منہوں کے ساتھ آگے بیان کرتے چلے جا رہے تھے افواہ کے طور پر. ما لیس لکم بہ علم، جس کا تمہیں علم کوئی نہیں تھا. تمہیں علم کوئی علم نہیں تھا. اس بدبخت منافق نے بات بنائی، سن کے تم نے بھی یقین کر لیا، کوئی تمہیں علم کوئی نہیں تھا. وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا، تم تو اس کو ہلکا سمجھ رہے تھے کہ ہلکی بات ہے جی. کہتے ہیں حضرت حسان کو حضرت صفوان کے ساتھ ناراضگی تھی، عائشہ کے ساتھ مسئلہ کوئی نہیں تھا. تو انہوں نے جب یہ بات سنی تو اس ناراضگی کی وجہ سے مان لیا کہ ٹھیک ہے جی ایسا ہوگا، چلو صفوان کی تو عزت میں کمی آئے گی. یہ نہ سوچا کہ دوسری طرف نبی پاک کا گھرانہ ہے. اور حضرت حمنہ بنت جاش نے دیکھا کہ حضرت عائشہ کی پوزیشن جب کمزور ہوگی، حضرت عائشہ کی پوزیشن جب کمزور ہوگی تو میری بہن زینب بنت جاش کی پوزیشن اوپر ہو جائے گی. تو تم اس کو ہلکا سمجھ رہے تھے، یہ معمولی سا فائدہ، اور یہ نہ سوچا کہ یہ بات کہاں جا رہی ہے. اللہ فرماتے ہیں وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا، تم تو اس کو ہلکا سمجھ رہے تھے. وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، حالانکہ وہ رب کے ہاں بہت بڑا جرم تھا. عظیم، بہت بڑا جرم تھا. تمہیں کیا کہنا چاہیے تھا چپ رہنے والوں؟ فرمایا وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ، ایسا کیوں نہیں کیا تم نے
جب تم نے اس واقعے کو سنا، جب تمہیں یہ کہا گیا، جب نبی کی بیوی کے بارے میں تم نے الزام اور بہتان سنا، قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بہذا، تم نے یوں کیوں نہیں کہا کہ ہم تو اس میں اور کوئی کلام نہیں کر سکتے، ہمارے لیے جائز نہیں کہ ہم نبی کی بیوی پر ہم بات کریں اور انگلی اٹھائیں، بلکہ عام مسلمان عورت پر انگلی نہیں اٹھا سکتے، نبی کی عزت پر کیسے انگلی اٹھا سکتے ہیں؟ تمہیں تو یوں کہنا چاہیے تھا سبحانک ھذا بہتان عظیم، اللہ تو پاک ہے، یہ بڑا بہتان ہے۔ یہاں پہ علماء نے ایک بات لکھی ہے، کئی مقامات قرآن پاک کے ایسے ہیں نا جن کو علماء کہتے ہیں موافقات عمر۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رائے دیتے تھے اور ان کی رائے پر اللہ قرآن نازل کرتے تھے، یہ بھی موافقات عمر میں سے ہے۔ جب عمر نے پوچھا تھا نا یا رسول اللہ یہ بتائیں کہ یہ رشتہ کس نے کرایا ہے، تاکہ ہم اس سے پوچھیں نا کہ جس نے رشتہ کرایا ہے، تو آپ نے فرمایا تھا اللہ نے کرایا ہے، تو عمر نے کہا تھا سبحانک، یا اللہ تو پاک ہے۔ کیا مطلب؟ اگر یہاں پہ عیب مانیں تو پھر رب کے انتخاب پہ عیب آتا ہے۔ کس پہ عیب آتا ہے؟ رب کے انتخاب پہ، کہ نعوذ باللہ رب نے غلط انتخاب کیا، نعوذ باللہ۔ تو اللہ غلط انتخاب کرنے سے کیا ہے؟ پاک ہے، اس نے فرمایا سبحانک، سبحانک ھذا۔ اور ایک اور لطیفتاً، یہ تفسیر کی بات نہیں، خطیبانہ بات ہے، ایک مولوی صاحب نے کہا تھا کہ ایک کمزور سا بندہ ہو نا، بیچارہ جو چل نہ سکتا ہو، کسی بڑے پہلوان سے کہے آؤ یا میرے نال کشتی لڑ، تو میں تینوں آج ڈھا مرے سا، میں تینوں، وہ ہوا کہ سبحان اللہ بوتھی ویکھ، وہ کیا کہ سبحان اللہ بوتھی ویکھ، سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ عائشہ صدیقہ پہ الزام لگانے والوں سبحان اللہ بوتھی اپنی دیکھو، اپنی شکل دیکھو، بات الزام کس پہ لگا رہے ہو؟ نبی کے گھرانے پر۔ سبحانک ھذا یعظکم اللہ، تمہیں اللہ نصیحت کرتا ہے، ان تعودوا لمثلہ ابدا، پھر کبھی اس قسم کی بات کبھی بھی نہ کرنا، کبھی بھی نہ ماننا، ابدا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اور قیامت تک مسلمانوں کو رب کی نصیحت ہے، عائشہ کے بارے میں کوئی بکواس کرے تو نہیں ماننا، کہو سارے بے شک۔ قیامت تک کے مسلمانوں کو اللہ کی نصیحت ہے، یعظکم اللہ، تمہیں کون نصیحت کر رہا ہے؟ اللہ کر رہا ہے، ان تعودوا لمثلہ ابدا، ہمیشہ ہمیشہ کبھی بھی ایسی بات تسلیم، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ جو ایمان والا ہوگا وہ عائشہ پہ تان برداشت نہیں کرے گا، جو ایمان والا ہوگا عائشہ کے خلاف بات سننا برداشت نہیں کرے گا۔ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، اور اللہ نے تمہارے لیے آیات کو بیان کر دیا۔ اللہ نے عائشہ کی شان کو قرآن کی آیات میں کھول کر سچا واقعہ بیان کر دیا تاکہ شبہ نہ رہے۔ خواب میں بھی اللہ بتا سکتا تھا، لیکن خواب کی بات اگرچہ سچی بات ہوتی لیکن قرآن کی آیت تو نہیں بنتی تھی نا۔ اللہ کسی اور ذریعے سے بھی سمجھا سکتا تھا، بالکل ٹھیک ہے بات عائشہ کی تطہیر تو ہو جاتی لیکن یوں قرآن کے اندر ہمیشہ کے لیے نہ چمکتی رہتی۔ رب کہتا ہے میں نے قرآن میں اسی لیے نازل کر دی تاکہ ہمیشہ تک کے لیے نبی کی عزت اور نبی کی حرم کی عزت چمکتی رہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی تھی نا، سبحان اللہ، فرمایا کرتی تھی جب حضرت یوسف پہ الزام لگا تو زلیخا کے گھرانے سے ایک بچے یا بعض روایات میں بڑے نے گواہی دی اور ان کی تطہیر کا انتظام ہو گیا۔ اور جب حضرت مریم پر الزام لگا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بول کر صفائی دے دی۔ اور میری قسمت کے کیا کہنے، جب منافقین نے میرے اوپر الزام لگایا تو رب نے بول کر گواہی دے دی اور کہا وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ،
اللہ تمہارے لیے آیات بیان کر رہا ہے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ علم والا بھی ہے، اللہ حکمت والا بھی ہے۔ تم علم والے نہیں ہو، تم نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے، وہ جاننے والا بتا رہا ہے۔ عائشہ بے قصور تھیں، وہ حکمت والا بتا رہا ہے۔ کبھی بھی عائشہ کے بارے میں، کبھی بھی نبی کے حرم کے بارے میں برا سوچنا بھی نہیں، اور سوچنے والوں کی کبھی بھی تصدیق نہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آمین الحمد للہ رب العالمین۔